السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في كل سنة في هذا الوقت من شهر محرم نأتي لزيارة باكستان وخصوصا إلى فيصل آباد بدعوة من الحاج محمد حنيف والحاج رشيد وعائلة الكريمة لرؤية هذه الوجوه المباركة التي لها عشق إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مجھے ہر سال یہ شرف ملتا ہے محرم الحرام کے مہینے میں کہ ہم پاکستان آتے ہیں اور بالخصوص فیصل آباد میں اس مبارک محفل میں ہماری حاضری ہوتی ہے اور ہمیں دعوت دینے والے ہمارے بھائی حاجی محمد حنیف حاجی رشید اور ان کا یہ محترم اور عزت مآب یہ خاندان ہے، ان کی دعوت پر اور ان کی وساطت سے مجھے یہ چمکتے ہوئے چہرے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے چہرے یہاں پر بھی چمک رہے ہیں اور کل قیامت میں آقا علیہ السلام کے سامنے بھی چمک رہے ہوں گے. آمین آمین. وأنا في الطريق إلى هنا أفكر ماذا أتكلم عن أي شيء أتكلم. اور جب میں یہاں آپ کے مابین آ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ آج کی محفل میں کیا گفتگو کروں. لكن أنا في داخلي شيء تعلمناه من مشايخنا الصوفية إلى حضرة سيدي عبد القادر الجيلاني. تو ہم نے اپنے صوفیہ اکرام سے سیکھا اور بالخصوص ہمارے جد اعلیٰ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی وہ تعلیمات جو میرے دل میں ہیں اسے میں بیان کرتا ہوں. لكن في البداية يجب أن نعرف ماذا تعني كلمة الرجل الصوفي. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں پتہ تو ہونا چاہیے کہ صوفی کہتے کسے ہیں. سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره يقول الصوفي من صدق مع الله ورسوله. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ سچا ہو اپنے نبی کا باوفا ہو. ويقول طر بجناحيك إلى الله بجناح القرآن والسنة. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پرواز میں کرتا ہوں دو پروں کے ساتھ، ایک کا نام اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے پر کا نام سنت مصطفیٰ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. لكن الصوفي ليس باللباس. لیکن صوفی صرف ظاہری بناوٹ کا نام نہیں. في ناس يقول هذا صوفي يلبس جبة جديدة ودشداشة جديدة وحذاء جديد، هذا ليس بصوفي. الصوفي يلبس الصوف والخشن، هذا كلام غير صحيح. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوفی ہے وہ اچھا جبہ، اچھا لباس، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتا بلکہ وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنے اور پھٹے پرانے لباس میں آئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے. يعني سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره من كبار الصوفية. حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تو تمام صوفیوں کے سلطان ہیں. لكن زهد بالدنيا. لیکن آپ نے ہمیشہ دنیا کو اپنے سے دور رکھا. كيف؟ کیسے؟ الآن نحن دائما نطمح أن أشتري بيت، بعد البيت أشتري قصر، أصير من الأغنياء، فكل يوم لدي طموح يتجدد، يتصاعد الطموح، ليس له حد. لیکن ایک حضرت انسان ہے کہ جس کی حرص اوس ختم نہیں ہوتی. ایک گھر کے بعد کہتا ہے اب محل خریدوں، ایک محل کے بعد کہتا ہے اس سے بھی بڑا گھر خریدوں. اس کی یہ اوس ختم نہیں ہوتی. يريد أكثر، يريد أكثر، يطلب أكثر. يعني كل يوم أقول هذا البيت أريد القصر، حصلت على 1,000,000 روبية، لا أريد أصل 10 مليون روبية، أوصل 10 مليون روبية، لا أصل 100 مليون روبية. ما في طموح متوقف، دائما يتجدد.
تو انسان کی جو یہ ہرس ہے یہ ختم نہیں ہوتی. گھر کے بعد محل، محل کے بعد کہتا ہے کہ لاکھ، لاکھ کے بعد کہتا 10 لاکھ، پھر کہتا کروڑ، کہتا نہیں اب ارب میرے پاس ہونے چاہیے. هذا الإنسان يريد أن يمسك الدنيا. اور یہ ہے وہ حضرت انسان کے جو دنیا کو پکڑنا چاہتا ہے، والدنيا تهرب، اور دنیا اس سے دور بھاگتی ہے. وهنالك دنيا تريد أن تمسك الإنسان. لیکن وہیں پر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے دنیا دوڑتی ہے. فجاءت الدنيا إلى عبد القادر الجيلاني. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا آئی. أملاك، بيوت، مرداء، محبين، لكنه طلقها. بہت سا مال، گھر، مریدوں کی تعداد، سب کچھ آپ کے سامنے تھا، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا. كان يقف عند باب بيته وبيده صحن من الطعام، يقف بنفسه، ليس بخادم، ليس بعامل، هو الشيخ عبد القادر يقف وبيده صحن الطعام ويقول هل من جائع فنطعمه، هل من عاري فنكسيه، هل من مسافر ينزل عندنا. غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر روز آنا کھانا لے کر کھڑے ہوتے تھے. خادم کو نہیں کہتے تھے، خود کھڑے ہوتے اور ہاتھ میں ان کے کھانے کی تھالی ہوتی اور فرماتے ہے کوئی بھوکا کہ عبد القادر اسے کھلائے، ہے کوئی پیاسا کہ عبد القادر اسے پلائے، ہے کوئی مسافر کہ جسے عبد القادر اپنے گھر میں مہمان بنا کر ٹھہرائے. قالوا ما هذا يا عبد القادر، الدنيا تأتيك وأنت تطلقها. تو کہنے والوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کیا بات ہے کہ حضور دنیا آپ کے پاس سرپٹ دوڑے چلی آتی ہے اور آپ اس دنیا کو دھتکار دیتے ہیں. فقال من أراد الدنيا فالدنيا فانية. تو آپ نے بڑا تاریخی قول فرمایا کہ اگر جس نے دنیا کا ارادہ کیا یہ دنیا تو ایک دن فنا ہو جائے گی. لكن الجنة سرمد، يعني لا تنتهي، ليس لها أزلية، ليس لها نهاية. لیکن محل تو اس جنت میں کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی اور اس کی طول و عرض بھی نہ ختم ہونے والی ہے. فقال أنا أريد الجنة ولا أشتري الدنيا. تو اس نے کہا کہ میں جنت چاہتا ہوں نہ کہ دنیا. يعني أنت الآن تذهب إلى بغداد لتزور الشيخ عبد القادر، وتذهب إلى كربلاء تزور سيد الشهداء سيدنا الحسين وسيدنا العباس، وتذهب إلى النجف لتزور سيدنا أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. لماذا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بغداد شریف جاتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار کی زیارت کرتے ہیں، آپ کربلا جاتے ہیں اور وہاں سید الشہداء سیدنا امام حسین، سیدنا عباس رضی اللہ عنہما کی زیارت کرتے ہیں، آپ نجف اشرف جاتے ہیں اور وہاں مولا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتے ہیں. کس لیے؟ حتى تحصل على المال. کیا آپ ان سے مال چاہتے ہیں؟ أو اللباس. کیا آپ ان سے کپڑے مانگتے ہیں؟ يقولوا قد سافر هذا ركب طائرة. کیا آپ ان سے کہتے ہیں کہ فلاں سفر کر لے؟ أو تذهب إلى التبرك بهما. یا آپ لوگ جاتے ہیں کہ آپ ان نفوس قدسیہ کے دربار سے تبرک اور برکتیں حاصل کریں. التبرك برکت کے لیے، تبرک کے لیے. لكن مفهوم التبرك يجب أن يكون صحيح في القلب. لیکن تبرک کا صحیح معنی آپ کو دل میں یاد ہونا چاہیے. كثير من أهلنا في باكستان وفي بريطانيا وفي جنوب أفريقيا يريدون أن يسمعون فقط كرامات الشيخ، کرامات الاولیاء. بہت سے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک کے لوگ کہ جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ولیوں کی کرامتیں سنیں. لیکن هذه الكرامة للشيخ ليست لك. اور وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ کرامت ان شیوخ کی نہیں ہے بلکہ وہ کرامت ہمارے جد اعلیٰ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہیں. للصالحين كلهم. اور تمام ولیوں کی کرامتیں ہیں. لیکن كيف نحن نحصل على هذه الكرامة؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ کرامت ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے؟
مثال كيف وصل سيدي عبد القادر الجيلاني لهذه المرتبة. کہ کیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس بلند مقام تک پہنچے. كثرة الصلاة، نمازوں کی کثرت سے، كثرة الصوم، روزوں کی کثرت سے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے، الصبر على الابتلاء. مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے. ماذا تقول؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ الآن أنت تصلي إلى الله، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. ما فائدة هذه الصلاة عند الله؟ هل سوف تزيد من منزلة الله أم ترفع من شأن الله؟ تو کیا آپ نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی عزت میں معاذ اللہ اضافہ کیا ہے؟ لا. ایسا نہیں ہے. الصوم كذلك؟ کیا روزے کے لیے ایسا سوچتے ہیں آپ؟ لا. الحج كذلك؟ کیا حج کے لیے آپ ایسا سوچتے ہیں؟ لا. نہیں. لكن أنت بإطاعتك لله تتقرب بها إلى الله. آپ تو اس لیے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اس عبادت کے ذریعے آپ کو آپ کے خدا کا قرب نصیب ہو جائے. بهذه الصلاة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتنال رضا الله سبحانه وتعالى، ومن نال رضا الله دخل الجنة. تو آپ اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، پھر یہی نماز وہ قرب آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہے، اور جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو گئی وہ جنت میں چلا گیا. لكن هنالك صعوبة بقبول الصلاة، بقبول الصيام، بقبول الحج، بقبول العمرة، بقبول الزكاة. صعوبة جدا، لأن يجب أن تكون صادق مع الله من القلب 100%. لیکن یہاں پر اعمال کی قبولیت میں ایک مشکل ہے. نماز، روزے، حج، ساری عبادتیں، اور وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ اپنے رب کے لیے 100% مخلص نہ بن جائیں. الآن الكثير سوف يقول هاي صعبة كيف؟ تو اب یہاں پر لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اپنے خدا کے مخلص بندے ہم کیسے بنیں گے. الآن في الكليات هنالك دكتور، بروفيسور، مهندس وعامل وموظف ومحتاج، تقسيم. آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈینز ہیں، ٹیچرز ہیں، لیکن اسی جگہ پر کام کرنے والے، صفائی کرنے والے مزدور ہیں. ہر ایک کو اس کے علم کے حساب سے درجہ دیا جاتا ہے. كل حسب عمله وعلمه. اور ہر ایک اپنے عمل اور اپنے علم کے سبب درجات پاتا ہے. ودخول الجنة بهذا العمل. اور جنت میں داخل ہونا عمل کے سبب ہے. والجنة طوابق، درجات. اور اسی طرح سے جنت میں بھی درجات اور کیٹیگری ہے. الآن أنا أريد أن أوصل لك الفكرة. میں ابھی چاہتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. هنالك آية جميلة في القرآن. میں ایک قرآن کی نہایت حسین آیت کو تلاوت کرتا ہوں. يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. کہ اس دن صبر کرنے والوں کو خدا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. نعرف الصبر. تو ہم جانتے ہیں صبر کیا ہے. الصبر على المرض، على الابتلاء، على الجوع، على الفقر. الصبر بكل شيء. کہ ہمارا کوئی پیارا چلا جائے دنیا سے، صبر کرنا ہے. کھانا نہ ملے، صبر کرنا ہے. آزمائشوں پر صبر کرنا ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. سبحان اللہ. وكلمة الأجر، نعرف الأجر، الأجر على قدر المشقة. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اجر نیکی ہے. ہر ایک کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنی وہ مشقت برداشت کرتا ہے. لكن المشكلة فين؟ بغیر حساب. ماذا معنى بغیر حساب؟ اب میں نے آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھا. کیا مطلب ہے بغیر حساب؟ اجر تو پورا ہو گیا، یہ بغیر حساب کا کیا مطلب ہے؟ شيء غريب. یہ ایک بڑی حیرت والی بات ہے. عندما سألوا الصالحين والمفسرين اجتمعوا على كلمة واحدة تفسر بغير حساب. تو جب یہ بات ولیوں سے پوچھی گئی، قرآن کے عظیم مفسروں سے جب یہ سوال ہوا کہ بغیر حساب کا کیا مطلب ہے، تو وہ سارے کے سارے ایک ہی بات پر متفق ہو گئے. فقال ترفع الموازين.
تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی وہاں پر میزان ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے ويصب الأجر صبا على الصابرين. اور جو صبر کرنے والے ہیں پھر ان کو ان کی جزا پوری کی پوری عطا کی جائے گی حتى يكتفي. اتنا عطا کرے گا کہ وہ اس کو کافی ہو جائے گا. يعني أنت تقول كافي أو الزيادة. سبحان الله. تو آپ کہیں گے کافی ہے یا اور زیادہ چاہیے. ولكن هذه الآية لها علاقة مع آية ثانية. لیکن اس آیت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے ایک دوسری آیت سے. الجنة معروفة. آپ کو پتا ہے کہ جنت سب جانتے والأبواب معروفة. اور جنت کے دروازے آپ جانتے ہیں. وهنالك حراس على الجنة ليس أي واحد يدخلها، لا، هذه الحراس للاستقبال، ليس الحراس لمنع الناس من الدخول، للاستقبال. جنت کے دروازے پر گارڈز موجود ہیں. یہ گارڈز جنت میں ہر ایک کو آنے نہیں دیتے، لیکن جو جنت میں جا رہے ہوں گے یہ ان کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. بروتوكول كيف يقول بالإنجليزي؟ بروتوكول الاستقبال. جس کو انگلش میں کہتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. توقع يعني يستقبلك الملائكة لدخول الجنة. فرشتوں کی فوج جنتیوں کا استقبال کر رہی ہوگی. موقف جميل. وہ دیکھنے والا حسین نظارہ ہوگا. يعني الناس تبكي عندما يستقبلك الملائكة. اور اس وقت آنکھیں پرنم ہوں گی جب فرشتے ان کا پرتپاک استقبال کریں گے. تستقبل ليس كالملوك. کیا بادشاہوں کا استقبال ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، ان کا استقبال اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. ما لم تراه عين ولم تسمعه بأذن ولم يظهر على قلب. آج تک ایسا پروٹوکول کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں. عقل کے گھوڑے بھی دوڑا لو وہاں تک عقل بھی نہیں پہنچ سکتی. لكن يدخل للجنة إلا لديه بإشارة من الله، إلا أن يشاء الله. تدخل الجنة ليس بعملك، ليس بالصلاة، ليس بالصوم، ليس بالزكاة، لكن حتى أن يشاء الله أن تدخل الجنة. اور جب جنت پہ بندہ جا رہا ہوگا کیا وہ اپنے عمل سے جائے گا؟ نہیں، اللہ کے چاہنے سے، اس کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا. نہ نمازوں پر وہ اپنا جو ہے وہ غرور کرے، نہ اپنے عملوں پر. وہ جنت میں جائے گا، اسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے لیے خدا چاہے گا. فتقول الملائكة إلى أناس داخل الجنة، قال من أين دخلتم؟ لم نراكم من الباب، لم نراكم على الميزان، لم نراكم على الصراط، لم نراكم على الكوثر، كيف دخلتم إلى هذه المكان؟ تو ان خوش نصیبوں کو حضرت تفسیر کر رہے ہیں بغیر حساب کی. ان خوش نصیبوں کو فرشتے جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے ہم نے تم کو میزان پر تو نہیں دیکھا، ہم نے تم کو اس مقام پر نہیں دیکھا. کون سے دروازے سے جنت میں داخل ہوئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کون یہاں تک لایا ہے؟ فقال لهم بالصبر. تو اس وقت میں کہیں گے ہمارا صبر آج ہمیں کھینچ کے یہاں پر لے آیا. ما شاء اللہ، غریب، کلمہ واحدہ بصبر تدخل في داخل الجنة. تو یہ ہے وہ صبر، ایک لفظ کہ جو جنتیوں کو اس بلند مقام تک پہنچا دے گا. الآن تقول الشيخ لماذا يقول هذا الكلام؟ ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شیخ صاحب کیوں یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ لأن ما شاء الله أنا أرى العلماء مع احترامي إلى العلماء في كل بلاد المسلمين. میں تمام علماء اکرام کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، پورے جہاں کے علماء اکرام کو. يتكلم لك عن الكرامات، عن الخلاف، الفقه وكذا، لكن لا يتكلم لك كيف تدخل الجنة. اختلافی باتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے، کرامتیں بڑی سنائی جاتی ہیں. میں تو آپ کو جنت میں داخل ہونے کا طریقہ بتانے آیا ہوں. الآن أذهب من فيصل آيبات إلى لاهور وأنا غريب، أذهب إلى الجوجل وأبعث شيرش GPS.
میں فیصل آباد میں اس وقت موجود ہوں. مجھے اگر لاہور جانا ہو، میں یہاں پر پردیسی ہوں، تو مجھے گوگل میپ کا سہارا لینا پڑے گا اور وہ مجھ کو بتائے گا کہ کیسے میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. الشيخ إذا لم ينصحك ويعلمك بالطريق إلى الله، الدخول إلى الجنة، محبة رسول الله، هذا الشيخ لا ينفعك. اور اگر آپ کا شیخ آپ کو نصیحت نہیں کرتا کہ کیسے خدا تک پہنچنا ہے، کیسے جنت میں تمہارا دخول ہوگا، اگر وہ آپ کو یہ نصیحت نہیں کرتا تو وہ آپ کا شیخ نہیں ہے. نحن الصوفية يقولون المذهب لا يذهب. اور ہم صوفیہ کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مذہب میں آ گیا وہ کبھی نہیں جاتا ہے. لكن تجار المذهب يذهبون. لیکن جو مذہب کو بیچنے والے ہیں وہ سارے کے سارے چلے جاتے ہیں. الآن النقطة الأساسية، نحن في محرم، في هذا الشهر استشهد سيد الشهداء سيدنا الحسين عليه السلام. اس وقت ہم لوگ، میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم محرم الحرام کے مہینے میں ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کربلا کے فاتح حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی. لكن أنت إذا درست أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودققت في كلام الرسول عن سيدنا الحسين عندما قال هذا ولدي الحسين يقطع رأسه ويخوض بحر من دماء، يعني قد بشره رسول الله بالشهادة. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ نواسہ رسول، یہ وہ ہیں کہ جن کو ان کے بچپن میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی شہادت کی خوشخبریاں عطا فرما دی تھیں. يعني سيدنا الحسين عندما خرج من المدينة متوجه إلى أرض العراق إلى كربلاء هو يعرف أنها يذهب إلى شهادته التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام پاک نے جب اپنا سفر رحلت باندھا تھا اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ سے، اور وہاں سے مکے اور پھر آپ عراق کوفے کی زمین تک پہنچے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں اپنی مقتل اور اپنے شہادت گاہ کی جانب میں جا رہا ہوں. أنا سوف أرفض لك علاقة بآل البيت رسول الله، أربط العلاقة. میں آج آپ کو اہل بیت اطہار کا جو تعلق ہے اس کا ذکر کروں گا. وهم لا يحتاجون دعائك ولا يحتاجون الطعام اللي تطعموه ولا يحتاجون منك أي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال بارك في هذا البيت. اور اہل بیت کسی کی کسی بھی چیز کے وہ محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آل نبی کو خود ہی برکتیں عطا کر دی ہیں. فإذا ذهبنا إلى ابن عم الرسول سيدنا جعفر، سيدنا جعفر الطيار الذي رسول الله أرسله سفير، أول سفير للأمة الإسلامية، أول سفير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جعفر إلى الحبشة. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا حبشے کی جانب، اور جماعت صحابہ میں سب سے پہلے رسول اللہ کا سفیر بننے کا شرف جسے ملا اس کا نام جعفر طیار ہے. وعندما عاد إلى المدينة جعفر من الحبشة، وكان في ذلك غزوة تبوک، فتح تبوک، اور جس وقت میں آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے آقا کے ساتھ لوٹے تھے تبوک کی فتح سے، خیبر، فتح خیبر، خیبر کی فتح سے واپس لوٹے تھے، خوشی کا موقع تھا. فعندما دخل إلى المدينة ودخل إلى مسجد رسول الله، ماذا قال رسول الله عن سيدنا جعفر؟ اور جس وقت میں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد مبارک مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، ماذا قال؟ کیا کہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوشی جعفر کو دیکھ کر؟ قال أفرح بعودة جعفر بفتح خیبر. ایک طرف خیبر کی خوشی ہے فتح کی،
تو دوسری طرف جعفر کے اکیلے آنے کی خوشی ہے. بتاؤ میں کس پر خوشی مناؤں؟ وعندما ذهب إلى الحرب سيدنا جعفر وقطع جناحيه، انتبه، قطعت يديه. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ جس وقت جنگ میں گئے، جنگ کے میدان میں ان کے دونوں بازوؤں کو جسم سے جدا کر دیا گیا. حزن رسول اللہ ام فرح؟ تو مجھے بتائیں کہ اس وقت آقا علیہ السلام خوش ہوئے ہوں گے یا سرکار غمگین ہوئے ہوں گے؟ وغزوة تبوک تبعد عن المدینہ 1000 کلومیٹر، اور غزوہ تبوک جو ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر پر. ورسول اللہ يروي لهم ماذا يجري هناك، نقل مباشر، بث مباشر لأحداث المعركة، رسول الله يرويها للصحابة في المسجد. تو وہ غزوہ موتا کہ وہ 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، میدان معرکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا آقا اپنے غلاموں کو مدینہ شریف میں ایک ایک پل کی خبر دے رہے تھے. الآن نحن نبعث لائف ورسول الله يقص هذا على أصحابه لائف مباشر. جیسے آج ہم لائیو پروگرام کسی بھی دنیا میں ہوتا ہے دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے وہ لائیو خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے تھے. وقال لهم قطعت يد جعفر اليمين. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا ہے. وقطعت الآن يده الشمال. اور ان کے بائیں بازو کو بھی اب کاٹ دیا گیا. وقتل جعفر الآن. اور اب میرا جعفر جام شہادت نوش کر گیا. فالصحابہ ارتعبوا. تو جس وقت میں صحابہ کرام نے سنا تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. لیکن رسول اللہ ابتسم. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے. قال ادخله الله الجنة وابدله بجناحين مدبجتان يطير في الجنة اينما كان. اللہ نے میرے جعفر کو جنت میں داخل کر دیا. اسلام کے لیے اس نے اپنے 2 بازو کٹائے تھے، اللہ نے اس کے بدلے جنت میں اسے 2 پر عطا کر دیے ہیں. وہ جنت میں پرواز کر رہا ہے اور اس کی پرواز جہاں تک وہ چاہے جا سکتا ہے. واستشهاد سيدنا الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، يعني رسول الله قال هو سيد شباب أهل الجنة، يكفي إنه سوف يكون في الجنة. اور جب بات سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، اس حسین کی میں بات کر رہا ہوں جو تمام جنتی جوانوں کا سردار ہے. آقا علیہ السلام کا ان کے حق میں اتنا فرمانا ہی کافی ہے کہ وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ امام حسین سے جنت میں ملاقات ہوگی. الآن تقول ايش هذا الكلام؟ الربط يوم يوفى الصابرون، صبر على الابتلاء سيدنا الحسين ودخل الجنة. اور اب آپ کہیں گے کہ شیخ صاحب نے یہ کون سا تعلق آیتوں کا آپس میں جوڑا امام حسین سے؟ تو میں یہ کہوں گا وہ صبر یاد کرو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا. ادھر امام حسین نے پورا خاندان قربان ہونے کے بعد بھی صبر کیا تو وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. صبر على الابتلاء، قاتلوه وقتلوه وقطعوا رأسه، هذا ابتلاء، صبر وصبر. جن کے پیاروں کو ان کے سامنے کاٹ دیا گیا، سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن زبان پر شکوے کا ایک لفظ بھی نہ آیا. اسی کو تو صبر کہتے ہیں. كيف هذا يدخل الجنة؟ دخل الجنة بغير حساب. تو یہ ہیں وہ صبر والے کہ جن کو اللہ بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. ماذا عنك انت؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ايش حتعمل حتى تدخل الجنة؟ آپ کیا کریں گے کہ آپ بھی جنت میں داخل ہو جائیں؟ يجب أن تكون كالصحابة وكآل البيت وكسيدنا علي وكسيدنا الحسين وكعبد القادر الجيلاني بالصبر على الابتلاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تفوز بالجنة. تو آپ کو بھی وہی عمل اپنانا پڑے گا کہ جو صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار نے، اللہ کے پیاروں نے مصیبت اور مشقتوں میں جو انہوں نے صبر کیا،
تو آپ بھی اگر صبر کریں گے تو رب کریم آپ کو بھی اسی مقام پر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. لكن أبشركم ببشرى جميلة. لیکن آج میں آپ کو ایک حسین خوشخبری سناتا ہوں, سنیں گے؟ رسول اللہ يقول الجنة تشتاق إليكم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت تو تمہاری مشتاق ہے. يعني أنت تعرف أن يشتاق لك أحد والجنة تشتاق إليكم. آپ کو پتا ہے کہ فلاں میرا منتظر بے قرار ہے, یہ جنت آپ کی آمد کے لیے بے قرار ہے. الآن نحن عندما نرى الطعام طائرات قصور تشتاق تقول أتمنى أن أدخل هذا البيت, أن أعيش في هذا القصر, أن أكل هذا الطعام, أن أركب هذه السيارة. جب ہم دیکھتے ہیں اچھا کھانا تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں بھی ملے کھانے کو. جب ہم دیکھتے ہیں طیارہ پرواز کرتے ہوئے تمنا کرتے ہیں اس میں ہم بھی بیٹھیں. جب ہم کوئی حسین محل دیکھتے ہیں تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے مقدر میں آ جائے. تو ہم بھی تو ان چیزوں کی تمنا کرتے ہیں. فكر ان الجنة تتمنى ان انت تدخل لها. لیکن یہ جنت رسول اللہ کے غلاموں کے لیے بے قرار ہے. وہ جنت تمنا کرتی ہے کہ حضور کا یہ غلام مجھ میں سما جائے. لكن ايش بالعمل؟ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ عمل سے. وهو ليس بصعب. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. فقط ان تصفي قلبك. سب سے پہلے تو اپنے دل کو ستھرا کر لیں, صاف کر لیں. يعني الصدق مع الله. اپنے خدا کے ساتھ سچے ہو جائیں. ليس بألف مرة تقول استغفر الله. یہ مطلب نہیں کہ 1000 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی استغفر اللہ کی. رسول اللہ يقول انا استغفر في اليوم والليلة 100 مرة. رسول اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. يكفي. 100 مرتبہ کافی ہے. سيدنا موسى عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هارون وزير له لم يقل له حتى يقاتل معي ضد فرعون. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے مالک میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آ جائے اور میرے ساتھ جنگ لڑے اور لڑائی کرے سامنے والے لشکر سے. لكن قال حتى ايش نسبحك كثيرا ونذكرك. تسبيح والذكر. اگر میرا یہ بھائی میرے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی تسبیح پڑھے گا اور ہم دونوں مل کر مالک تیرا ذکر کریں گے. سبحان اللہ. شيء غریب. آپ نے دیکھا کیسی حیرت کی بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. يعني ما فائدة الذكر؟ کیا فائدہ ہے اللہ کے ذکر کا؟ عظيمة جدا. بہت بڑا ہے. فلهذا الله سبحانه اذكروني اذكركم. اسی لیے تو رب کریم فرماتا ہے تم مجھ کو یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اذكروني اذكركم. تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. واستغفروا. الله سبحانه وتعالى الاستغفار اجمل ما ذكر في القرآن. تو استغفار پڑھو کرو اپنے رب کے ساتھ. اور قرآن کا سب سے حسین استغفار کون سا ہے؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ رب کریم قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ما كان الله معذبهم وأنت فيهم. اے میرے حبیب آپ کے ان امتیوں کو میں کیسے عذاب دوں کہ جن میں آپ خود رہتے ہیں. وهذه بشرى. تو یہ ہے وہ عظیم خوشخبری. يعني هذا رسول الله هو ايش مفتاح الجنة. پتہ چل گیا کہ سرور کونین ہی ہمارے لیے ہماری جنت کی کنجی ہیں. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار إذا استغفرت الله لم يعذبك الله. محبوب کے صدقے آپ سارے کے سارے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں. آگے فرمایا اور ان میں وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں ان کی وجہ سے. ايش هذه الفائدة العظيمة. اب پتہ چلا کہ کتنا بڑا فائدہ ہے استغفار کرنے کا. يعني استغفر الله ولكن ليس كما تفعل استغفر الله هذا غير مقبول.
استغفار پڑھنا ہے لیکن ایسے نہیں استغفر اللہ جلدی جلدی ایسے نہیں. الآن عندما تذهب إلى مدير أو وزير تتكلم معه باحترام وبهدوء حتى يسمع كلامك وتصل الفكرة. آپ جب کسی بڑے ڈائریکٹر کے پاس جاتے ہیں کتنے آرام ادب اور ٹھہر کر آپ اس سے بات کرتے ہیں تاکہ یہ میری بات پوری سن لے اور جو میں چاہتا ہوں مجھ کو عطا کر دے. فكيف سوف يكون الاستغفار بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ تو جب آپ اپنی درخواست کائنات کے مالک کو پیش کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ الآن عندما نصلي الصلاة الله أكبر أنا أرى في التلفزيون صلاة التراويح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني هل هنالك أحد خلفي يلحقك الوقت يذهب منك؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر تراویح دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے اسپیڈ کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیچھے سے اس کو کہا جا رہا ہے وقت کم ہے جلدی کر بھائی آگے بڑھنا ہے. ايش المشكلة؟ الوقت إلى الله سبحانه وتعالى وقت بسيط دقائق لا تستطيع أن تتحمل أن تقف على السجادة وتطيل في الصلاة. کیا اتنا تھوڑا سا وقت اپنے خدا کے لیے تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ کیا اپنے خدا کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے جہاں نمازوں پر؟ يعني رسول الله يقول وقرة عيني في الصلاة. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. في كثير من العلماء وحتى الجالسين يقولون إن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طه. علماء اکرام سے آپ نے سنا یہاں پر بھی بہت سے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے ان علماء اکرام سے یہ سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء نورانیہ میں ایک نام طه بھی ہے. أنا لا أعرف الوقت مسموح أن نتكلم أم نذهب؟ مجھے نہیں پتا کہ وقت مجھے اجازت دیتا ہے کہ نہیں. کیا خیال ہے گفتگو کروں کہ نہیں؟ يعني إذا تريدون نكمل نذهب ما في مشكلة. آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا. آپ کہیں کہ محفل یہیں پر برخاست کر دوں کر لیں گے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اوكي بسم الله. فيقول كلمة اسم طه في القرآن مذكور. لفظ طه قرآن مجید میں موجود ہے. أنت تقول هذا هو من أسماء أو ألقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح؟ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے. ماذا تقول صح أم لا خطأ؟ کیا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہ آقا علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام طه ہے؟ آپ جواب دیں عوام سے پوچھ رہے ہیں. صحیح؟ ہاں ہاتھ اٹھا دیں. لیکن انا اقول لا هذا خطأ. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لأن الآية تدل على ما بعدها يقول طه ما أرسلناك لتشقى. رب کریم نے فرمایا طه جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے قرآن اس کا پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا. لكن هي لا تقرأ طه هي تقرأ طه فهذه فيها حادثة يجب أن تسمع تفسيرها. یہ جو لفظ ہے طه ایک قرات میں یہ ہے طه اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے راز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دخلت أمنا عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في الليل. ہماری ماں امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریفہ میں داخل ہوئیں. دیکھا اس حال میں آقا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وقد احمرت قدماه اور آپ کے طویل قیام کی وجہ سے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین سرخ ہو چکے ہیں. رجاء يعني انتبه
میں آپ سے درخواست کروں گا میری گفتگو غور سے سنیں. أنت تعرف عند المذاهب الأربعة عندما يذكروا أو يتكلموا حديث الرسول لا يجب أن تقاطع. آپ کو پتا ہے کہ چاروں ائمہ فقہا کے نزدیک یہ متفق مسئلہ ہے کہ جب حدیث پیش کی جائے تو اس کو بیچ میں قطع نہیں کیا جاتا، کاٹا نہیں جاتا. لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہیں، وهذا من باب الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اور ہم اپنے نبی کے دربار شریف اور ان کی حدیثوں کے سب سے بڑھ کر با ادب ہیں. فعندما أكمل الصلاة وقالت له أمنا عائشة لقد أشقيت يا رسول الله. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز مکمل فرما لی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طویل قیام کے سبب آپ کے قدمین شریفین سرخ ہو گئے. فقالت له قد وعدك الله بالجنة وبأمتك في الجنة وأعطاك ما تشاء ألا يكفي؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خدا نے مجھ کو یہ فرمایا ہے محبوب جو آپ سے وعدے ہوئے پورے ہو گئے، امت آپ کی بخشی بھی ہو چکی ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ماذا كان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تو اس خدا نے اتنا سب کچھ مجھ کو عطا کیا ہے. اب سنیں آقا علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا. فقال ايش؟ الا اكون عبدا شكورا. جس کو اتنا بلند رتبہ ملے، وعدے پورے، امت بخشی گئی، رضا رب کی جسے مل گئی، کیا میں اپنے اس خدا کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں جس نے مجھ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے. فنزل سيدنا جبريل عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ادھر گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر فرشتوں کے سردار جبریل یہاں پر حاضر ہو رہے تھے. والرسول دخل في الصلاة. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے. وقال له طأها أي ضع قدمك، لأن كان يصلي ويرفع قدم، وعندما تتعب القدم اليمنى يرفع القدم اليسرى. فنزل سيدنا جبريل ايش قال له؟ طأها أي طأ الأرض، ما أرسلناك لتشقى. تو اس وقت میں جبریل امی آ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں وہ ورم اور وہ سرخی دیکھ کر، اور اس وقت میں انہوں نے کہا سرکار جب اپنے قدم مبارک کو اٹھاتے ہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے تو جبریل کہتے ہیں تا، یعنی اپنے قدم کو اب زمین پر رکھ دیں. ما ارسلناک لتشقى. اور ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، رب نے آپ کو تاکہ کوئی بھی آپ کے سبب محروم نہ رہے. هذا هو تفسير القرآن. طأها أي طأ الأرض يا محمد صلى الله عليه وسلم، لم نرسلك لكي تتعب. حتى في هذا الله سبحانه وتعالى كان يخاف على حبيبه. اے محبوب آپ اپنے قدم کو ناظرین پاک کو اس زمین پر رکھ دیں. آپ کا رب نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کے قدم تھک جائیں، اور اللہ بھی اپنے حبیب کی محبت میں یہ فرما رہا ہے. لكن الشيء الجميل الله سبحانه وتعالى مع جميع الأنبياء يقول له أوصاني بالصلاة، أوصاني بالصلاة. كل الأنبياء يقول إيش؟ لازم الصلاة. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہ بات ذکر کی کہ میرے رب نے مجھ کو وصیت کی نماز کی. پتہ چلا کہ نماز سب سے اہم ہے. الآن مع احترامي للعلماء فقط يقول لك كرامات، ويقول لك هذا حرام، ويقول لك هذا قتال، ويقول لك مشاكل الصحابة مع آل البيت وآل البيت مع الصحابة، لكن لم ينصحك كيف تذهب إلى الله سبحانه وتعالى. آج بعض علماء کے نام پر اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں اور امت کو مشکلات سے دو چار تو وہ کر دیتے ہیں. اے کاش کہ انہوں نے امت کو نصیحت کی ہوتی کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے والا بنا لیں. أنا أقول ماذا سوف تستفيد إذا عرفت الخلاف بين
الصحابة وبين آل البيت. ماذا راح تستفيد أنت؟ ما فائدتك؟ یہ جو گفتگو ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین اختلاف اور اس کو ذکر کرنا، اس گفتگو سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ سوف تدخل الجنة بها؟ کیا آپ اس سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ سوف تزيد حسناتك؟ کیا آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی؟ لا، سوف تدخل في باب الغيبة والنميمة. تو وہ لوگ کہ جو اس طرح سے صحابہ اور اہل بیت کے مابین اختلافات کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ یہ غیبت اور یہ چغلی ہے. تفرقة الأمة. امت کو جوڑنے کے بجائے جنہوں نے توڑنے کی کوششیں کی. لماذا لا تتكلم عن حب الصحابة وآل البيت؟ کیوں نہیں تم بات کرتے اس کی کہ کیسی تھی محبت صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں؟ شيء بسيط. بہت آسان ہے. سيدنا الرسول تزوج من زوجاته؟ عائشة وحفصة. عائشة بنت أبو بكر، حفصة بنت عمر. كيف هذه العلاقة؟ آسان سی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ سے. سیدہ عائشہ صاحبزادی ہیں صدیق اکبر کی، سیدہ حفصہ صاحبزادی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. تو یہی تو وہ رشتے قائم کیے ہیں رسول اللہ نے صحابہ اکرام سے. نأتي عثمان ذو النورين. لماذا سمي ذو النورين؟ اب ہم آتے ہیں حضرت عثمان کی جانب جن کا لقب ہے دو نور والا. کیوں ہے ان کا یہ لقب دو نور والا؟ لأن تزوج بنات الرسول أم كلثوم ورقية. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیں. ایک سیدہ رقیہ ہے اور ایک سیدہ ام کلثوم ہیں. كيف العلاقة؟ تو یہ کیسی دوستی اور محبت کے رشتے آپس میں جوڑے گئے. وهو عديل سيدنا علي. علي تزوج أمنا فاطمة وهو تزوج بنات الرسول. يعني إيش؟ في نفس الأشقاء. اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں سیدہ کائنات جان کائنات رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ آئیں. تو اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم زلف تھے. هذا علاقة بين الصحابة وآل البيت. یہ ہے وہ گہرا تعلق صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا آپس میں. فنذهب إلى سيدنا جعفر الصادق. اور اب ہم آتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جانب. أبوه محمد الباقر، کہ جن کے والد گرامی ہیں سیدنا امام محمد باقر ابن علي، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے. علي بن الحسين هو سيد العابدين. علي بن الحسين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. اور امام زین العابدین شہزادے ہیں فاتح کربلا امام حسین پاک کے. خلص. فنقول ايش؟ سيدنا جعفر الصادق من أمه؟ ما اسم أمه؟ آپ کو پتا ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ اسمها فاطمة ولقبها أم فهرة. ان کا نام ہے فاطمہ اور ان کا لقب تھا ام فہرہ. فاطمة بنت القاسم بنت محمد بنت سيدنا أبو بكر. فاطمہ جو کہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن کے. فاطمہ بن قاسم، محمد بن قاسم. فاطمہ بیٹی ہیں محمد کی، محمد بیٹے ہیں قاسم کے اور قاسم بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. يعني هذا جده. تو اس طرح سے یہ بن گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے دادا. فاطمة أو فهرة أم فهرة أمها من؟ ام فہرہ کی والدہ کون تھیں؟ اسمها أسماء بنت عبد الرحمن بنت أبو بكر. ان کا نام تھا اسماء جو کہ بیٹی ہیں عبد الرحمن کی اور عبد الرحمن صاحبزادے ہیں صدیق اکبر کے. ولهذا سيدنا جعفر الصادق يقول أبو بكر ولد لي مرتين. اسی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے.
وجعفر الصادق ما اسم بنته ما اسمها؟ اور سیدنا امام جعفر صادق ان کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ عائشة. ان کی بیٹی کا نام تھا عائشہ. ايش هذا يعني؟ هذا اذا كانوا يبغضون هذا الاسم كيف يسمون؟ اب اگر کوئی کسی سے نفرت کرتا ہو تو پھر وہ کیسے اس کا نام اپنی بیٹی کے نام پر رکھے؟ والصحابة الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن السابقون الأولون الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرين إلى المدينة. قال ايش؟ السابقون الأولون. اور صحابہ اکرام تو وہ عظیم جماعت اور گروہ ہے کہ جن کے لیے رب کریم نے فرمایا اسلام میں سبقت کرنے والے خواہ وہ مہاجرین ہوں کہ وہ انصار ہوں اللہ ان سب سے راضی ہے. فلماذا ندخل فقط بالشيء الذي يقول هذا قتل فلان هذا لا يكره فلان، لكن أين الشيء الجميل؟ تو ہم لوگ کیوں پھر ان گفتگوؤں کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ اس نے اس کو مارا اور اس نے یہ کیا؟ کیا ہمارے پاس حسین گفتگو اور نہیں ہے کیا؟ اسمع لهذا الكلام. عندما توفى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، تو غور سے سنیں میری یہ بات، جس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کی وهو شهيد المحراب، اور وہ محراب و منبر کا شہید، قتل في صلاة الفجر وهو إمام المسلمين. آپ کو شہید کیا گیا نماز فجر میں اس وقت کہ آپ امت مسلمہ کے امام تھے. وضعوه وكانوا يريدون أن يحملوا الجثمان الشريف. اور جس وقت میں لوگوں نے کوشش کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس مبارک جسم کو اٹھائیں، فكان أول من حمل جثمانه سيدنا علي كرم الله وجهه. تو جس نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم کو اٹھانے میں آگے بڑھے وہ مولا علی تھے. وسمعوه الصحابة يقول، اور سنا صحابہ اکرام نے کہ اس وقت میں مولا علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے؟ كنت أسمع رسول الله يقول خرجت مع أبو بكر وعمر. اور اس وقت میں یہ فرما رہے تھے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اپنی قبر سے جب نکلیں گے تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے. يقول وعدت مع أبي بكر وعمر. اور میں نے ابو بکر اور عمر سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ساتھ چلیں گے. وأكلت مع أبي بكر وعمر. میں نے کھایا ہمیشہ ابو بکر عمر کے ساتھ. وقال ايش؟ قال والآن تدفن مع صاحبيك ويقول سيدنا محمد وأبو بكر وعمر. اور اس وقت میں یہ کہا جائے گا کہ جو ساری زندگی دونوں ساتھ رہے آج اس عمر بن خطاب کا مدفن بھی اسی مقام پر بنے گا کہ جہاں پر ان کے آقا ان کے یار ابو بکر اور انہی کے ساتھ عمر بن خطاب ہوں گے. الآن عندما نذهب إلى المدينة ماذا نقول عن الحجرة النبوية؟ هو فيها ايش؟ قبر رسول الله وأبا بكر وعمر. اور آج پورا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں جب آتا ہے تو آقا کے ساتھ ہی تو ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں. وتقول ايش؟ حجرة عائشة. اور یہی وہ حجرہ شریفہ ہے کہ جہاں پر یہ مبارک قبریں ہیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ حجرہ ہے. ونقول ايش؟ باب فاطمة. اور جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو آگے دروازہ اس کا نام باب فاطمہ ہے. هذه علاقة آل البيت والصحابة. بس اس کو دیکھ لو جس طرح سے یہ عمارت آج آپس میں جڑی ہوئی ہے ایسے ہی اہل بیت اور صحابہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا آسف لكن الوقت قد حان والطعام إذا حضر الطعام انتهى الكلام. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ وقت طویل ہو گیا اور جب کھانا پیش ہو جائے تو پھر کھانے کی جانب بڑھنا چاہیے.